بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 219۔ اگر اس کی انگلی ریوالور کے ٹریگر تک پہنچ گئی تو کیا ہوگا؟ بعض لوگ موت کو انگلی دکھا کر یا ٹھیکا دکھا کر زندگی کی طرف واپس آ جاتے ہیں، کیونکہ تدبیر ان کا ہتھیار ہوتی ہے اور تقدیر ان کا ساتھ دیتی ہے، اور دشمن کے ہتھیاروں کو زنگ آلود بنا دیتی ہے۔ جس وقت وہ جاپانی افیسر مجھے موت کی سزا دینا چاہتا تھا، اسی وقت اچانک ہی سمندر کی طرف سے تیز ہوائیں چلنے لگی اور بریف کیس میں رکھے ہوئے اہم کاغذات تیزی سے ادھر ادھر اڑنے لگے۔ ان کاغذات میں جاپان کے اہم راز پوشیدہ تھے۔ ان کی نظر میں وہ کاغذات میری زندگی اور موت کے فیصلہ سے زیادہ اہم تھے، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر ان کی طرف دوڑنے لگے جو بے پر کے محو پرواز تھے۔ میں چپ چاپ کھڑا ہوا یہ تماشا دیکھنے لگا۔ ٹارچ کی روشنیاں پھیل رہی تھی، اندھیرے اجالے کے کھیل میں وہ کاغذات پتنگ کی طرح ادھر ادھر جا رہے تھے۔ کچھ کاغذات ایسے تھے جن کے بالکل وہ کمزور تھے، ہلکے تھے، اور وہ اڑ کر بلندی پر جا رہے تھے، درختوں کی چوٹیوں تک بلند ہو رہے تھے۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگا کر جاپانی افیسر کے دماغ میں جھانکنے لگا۔ وہ جاپانی زبان میں سوچ رہا تھا، اس کی سوچ میرے پلے نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اسے انگریزی زبان کی طرف مائل کرنے کے لیے اس کی سوچ میں کہا، "واٹ نان سینس، یہ کیا ہوا؟" وہ چونک کر اپنی کھوپڑی سلہاتے ہوئے سوچنے لگا، "میں فضول باتیں تو نہیں سوچ رہا ہوں۔ اگر ان میں سے ایک کاغذ بھی کم ہوگا تو مجھے ہائی کمان کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں فرحاد کو شوٹ کرنے کی محض دھمکی دے رہا تھا۔ مقصد تو یہ تھا کہ اس نے کاغذات مجھے پورے دیے ہیں یا کہیں اور بھی چھپا رکھے ہیں۔ وہ اپنی جان کی امان پانے کے لیے مجھے جو کچھ اس کے پاس رہ گیا تھا پیش کر دیتا۔ میں تو قانوناً اسے وزارت خارجہ کے دفتر پہنچانا چاہتا تھا، مگر یہ کیا ہو گیا؟ میری ذرا سی غفلت سے کاغذات اڑ گئے۔ ارے وہ دیکھو، وہ ایک کاغذ اونچی شاخ پر جا کر لٹک گیا۔ وہ درخت کی بلندی پر ٹارچ کی روشنی پھینکتے ہوئے ایک متحد سے کہنے لگا، "چلو جلدی سے اس درخت پر چڑھو اور اس کاغذ کو حفاظت کے ساتھ نیچے اتار لاؤ۔" وہ حکم دے رہا تھا اور ادھر ادھر سے دوڑا پھر رہا تھا۔ مجھے اس کے خیالات پڑھ کر اطمینان ہو گیا کہ ابھی میری زندگی کے دن باقی ہیں۔ جاپانی مجھے دفتر خارجہ کے افسران کے سامنے لے جاتا تاکہ وہ میرے متعلق کوئی فیصلہ سنائیں گے۔ تقریباً کچھ گھنٹوں کے بعد انہوں نے تمام اڑنے والے کاغذات کو پکڑ کر جمع کر لیا۔ اسی وقت سونیا بچے کو گود میں لیے جاپانی پولیس کی دوسری ٹیم کے ہمراہ وہاں آ گئی۔ دوسری ٹیم کے افیسر نے پوچھا، "کیا بات ہے؟ ہم نے بہت سی ٹارچوں کی روشنیوں کو ادھر ادھر لہراتے دیکھا ہے، خیریت ہے؟" دوسرا افیسر اسے کاغذات کے متعلق بتانے لگا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کاغذات کا ترتیب سے مطالعہ کرنے لگے، مگر ترتیب میں فرق آ گیا تھا۔ ایک صفحہ درمیان سے گم ہو گیا تھا۔ افیسر مجھے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا، "تم نے مجھے مکمل کاغذات نہیں دیے، اس کا ایک صفحہ اور کہاں ہے؟" میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، "بہت خوب، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ 1 گھنٹہ پہلے جب آپ نے ان کاغذات کا مطالعہ کیا تو یہ مکمل تھے۔ آپ کو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ مجھے شوٹ کر دینے کی دھمکی دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ کاغذات تیز ہواؤں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ "یو شٹ اپ!" اس نے ڈانٹ کر کہا۔ "وہ صفحہ پہلے ہی کم تھا، اس لیے تو میں تمہیں مارنے کی دھمکی دے رہا تھا۔" دوسری ٹیم کے افیسر نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اپنے افیسر سے بولا، "مگر افیسر، ان کاغذات کو ترتیب دینے سے پہلے آپ مجھ سے
کہہ رہے تھے کہ آپ مکمل کاغذات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ ہاں نہیں تو میں نے ایسا نہیں کہا تھا، آپ کے سننے میں غلطی ہوئی۔ آفیسر اپنے بچاؤ کے لیے صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ دوسرا آفیسر ذہین اور مسلط اندیش تھا۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے مجھ سے سننے میں غلطی ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صفحہ اڑ کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہو۔ ہمیں پھر ایک بار تلاش کرنا چاہیے۔ ہم دور دور تک تلاش کر چکے ہیں، ٹارچ کی روشنی میں آخر کہاں تک تلاش کریں گے؟ وہ آفیسر بہانے کر رہا تھا اور یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، اور کاغذات پہلے سے نامکمل تھے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے سونیا سے کہا، میری جان، یہ آفیسر خواہ بخواہ میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ اب تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ کیا تم ایک ہی طرح کے کاغذات کی بو کو سونگھ سکتی ہو؟ ہاں، میں ایسا کر سکتی ہوں، ٹھہرو ذرا آفیسر سے بات کرتی ہوں۔ وہ آفیسر سے مخاطب ہو کر بولی، آفیسر، آپ لوگوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں نے آپ کو جس طرح چرچ کے خفیہ ذخیرے تک پہنچایا، اس طرح اس کاغذ تک پہنچا سکتی ہوں۔ آفیسر تھوڑی دیر کے لیے سونیا کی صلاحیتوں کو بھول گیا تھا۔ اسے یاد آیا تو وہ خوش ہو کر بولا اور چٹکی بجاتے ہوئے کہنے لگا، ارے ہاں، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ تم ایک حیرت انگیز صلاحیت کی مالک ہو۔ میں تمہاری قدر کرتا ہوں مادام۔ چلو، میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں تک تم کاغذ کی بو سونگھتی ہوئی جاؤ گی۔ سونیا کاغذات کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سونگھنے لگی۔ تمام لوگ جو جاپانی تھے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کاغذات واپس کرنے کے بعد دوسری ٹیم کے آفیسر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ میرے پاس وہی جاپانی آفیسر کھڑے باتیں کرنے لگے۔ ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں ان سے ذرا دور ایک پتھر پر جا کر بیٹھنے لگا۔ اس آفیسر نے گھرا کر کہا، یو نانسنس، تم کہاں کے لارڈ ہو کہ ہمارے سامنے بیٹھ رہے ہو؟ تم نہیں جانتے کہ مجرموں کو کھڑا رکھا جاتا ہے؟ اسٹینڈ اپ۔ میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اور مجھے کیوں وہ مجرم سمجھ رہا ہے؟ اسے دشمنی مول لے کر نئی مصیبت کو دعوت نہیں دینا چاہتا تھا۔ ایسے وقت مجبوراً حکم کی تعمیل کرنی پڑتی ہے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی اس کی سوچ میں کہا، میں خواہ بخواہ فرحات سے دشمنی کر رہا ہوں۔ ابھی وہ مدام بو سونگ کر کاغذ کو لے آئے گی تو میری پوزیشن کمزور پڑ جائے گی۔ مجھے فرحات کی حمایت کرنی چاہیے، اس طرح یہ دوسرے افیسروں کے سامنے میرے خلاف کوئی بیان نہیں دے گا۔ مجھے دوستانہ انداز سے بیٹھنے کے لیے اسے کہنا چاہیے۔ اس خیال کے تحت اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ۔ میں آرام سے پتھر پر بیٹھ گیا۔ وہ میرے قریب آتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہنے لگا، مسٹر فرحات، مجھے اپنے پچھلے رویے پر شرمندگی ہے۔ یو آر ویری گریٹ مین، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں۔ آپ اپنی پوزیشن صاف رکھنے کے لیے ان کاغذات کو نامکمل کہہ رہے تھے۔ ہر شخص اپنے بچاؤ کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ ضرور بولتا ہے۔ میری سونیا ابھی وہ کاغذ ڈھونڈ کر لے آئے گی۔ وہ کھسیانی ہنستے ہوئے بولا، ہاں، مگر میری پوزیشن کمزور ہو جائے گی۔ آپ فکر نہ کریں، اگر مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کو ان کاغذات کے مطالعہ کا پوری طرح موقع نہیں ملا تھا۔ اس دوران ہی کاغذات اڑ گئے تھے۔ وہ خوشی سے میرا ہاتھ تھام کر بولا، او مائی فرینڈ، تم کتنے اچھے ہو۔ ابھی میں تمہیں سچ سچ بتاتا ہوں، میں اس وقت تمہیں شوٹ کرنے کی صرف دھمکی دے رہا تھا، ورنہ دل کی بات تو یہ ہے کہ میں پہلی ملاقات میں تمہیں دل سے پسند کرنے لگا تھا۔ میں دل ہی دل میں ہنسنے لگا۔ اس کا وقت کو معلوم نہیں میں اس کے دل کی باتیں کتنی دور تک سمجھتا ہوں۔ ہماری باتوں کے دوران سونیا واپس آ گئی۔ اس کے ساتھ جو آفیسر گیا تھا اس کے ہاتھ میں وہ کاغذ نظر آ رہا تھا۔ وہ سونیا کی تعریفیں کیے جا رہا تھا۔ سونیا نے ان تعریفوں سے بے نیاز ہو کر اس روتے ہوئے بچے کو پچکار رہی تھی جس کا نام اس نے فرمان رکھا تھا اور جسے پیار سے وہ نومی کہہ کر پکارتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم سب موٹر بوٹس میں واپس آ کر بیٹھ گئے اور دوسرے جزیرے کی طرف چلے گئے جس کے ساحل پر جاپانی لانچ کھڑی ہوئی تھی۔ اس لانچ سے سرچ لائٹ کی روشنی پھینکی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر شیطان کے آدمیوں کو ہتھیار پھینکنے کے لیے کہا جا رہا تھا۔ ساحل پر کھڑے ہوئے اسمگلر لڑنے مرنے پر آمادہ تھے۔ اسی وقت سے میں نے پیچھے سے آ کر بازی پلٹ دی تھی۔ میں نے پیچھے کی طرف سے تو اسے اچھی طرح دھمکی دے کر روکا اور فائرنگ کی تھی جس سے وہ گھبرا گئے تھے
تھے اور جاپانی پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، لہذا وہ ہتھیار پھینکنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اب میں تقریباً ان کے سمگلر مر چکے تھے اور کچھ قیدی بنا لیے گئے تھے۔ یوں تو میں اور سونیا ان کے قیدی تھے، مگر آزاد قیدی۔ وہ جاپانی افیسر یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی وزارت خارجہ میں سونیا کے متعلق کیا فیصلہ کرے گی، ہمیں اپنا دوست سمجھیں گے یا دشمن، دوسرے ملکوں کے راز چرانے والے خفیہ ایجنٹ سمجھ کر ہمیں سزا دیں گے یا چھوڑ دیں گے۔ لہذا وہ دونوں جاپانی افیسر فی الحال ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہمیں قیدی بنا لیا گیا ہے۔ انہوں نے بڑی فراغ دلی سے لانچ میں ہمیں آزاد چھوڑ دیا۔ اب صبح ہو رہی تھی، تمام رات ایسی بھاگ دوڑ ہوتی رہی کہ اس میں کوئی سکون کا ایک سانس نہ ملا تھا، اس لیے ہم ایک کیبن میں آ کر آرام سے لیٹ گئے تھے۔ فرمان پریشان کر رہا تھا، اب تک اس کی بھوک شہد چٹا چٹا کر پوری کی جا رہی تھی۔ سونیا نے افیسر سے کہا، بچے کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا جائے پلیز، مگر وہ پولیس والے اسمگلروں کو پکڑنے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے وعدہ تو کیا مگر وہ اسے پورا نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ساتھ دودھ کے ڈبے نہیں لائے تھے۔ انہوں نے ناگاساکی پہنچنے سے پہلے سب سے پہلے بچے کے دودھ کا انتظام کیا۔ میں تو بستر پر ہی لیٹتے سو گیا، پتہ نہیں سونیا بچے کو کب تک سنبھالتی رہی، پھر اب اسے سینے سے لگا کر سو رہی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں کو ایسے لگتا تھا کہ سونے کا موقع صدیوں بعد ملا ہے۔ میں تو شام تک ساری دنیا سے غافل کٹے بچے بیچ کر سو رہا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سونیا بچے کو بوتل سے دودھ پلا رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم